الحمد لله وليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تسہیل المصادر ہم پڑھ رہے تھے۔ اس میں جو شروع میں چند اصطلاحات بیان کیے گئے ہیں اسے ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تسہیل المصادر کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق نمبر 1، مصدر کا بیان۔ سب سے پہلا سبق ہے تسہیل المصادر کا مصدر کا بیان، یعنی اس سبق میں مصدر کے تعلق سے بتائیں گے۔ اولاً تو مصدر کسے کہتے ہیں، مصدر سے مراد کیا ہے، اسے بیان کر رہے ہیں۔ مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے، مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے۔ پہلے مصدر کی تعریف بیان کی کہ مصدر کسے کہتے ہیں۔ کیا تعریف ہوئی؟ مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ اب اس کی علامت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے۔ فارسی میں مصدر پہچاننا ہو، اس کی علامت کیا ہے کہ اس کے آخر میں دن یا تن ہوگا۔ جیسے مثال دیکھیں، پروردن۔ پروردن کا معنی ہے پالنا، گفتن کا معنی ہے کہنا۔ دیکھیں، پروردن ایک فارسی لفظ ہے، اس کے آخر میں دن ہے۔ اسی طرح گفتن، یہ بھی ایک فارسی لفظ ہے، اس کے آخر میں تن ہے۔ پروردن کے آخر میں دن، گفتن کے آخر میں تن ہے، اور یہ دونوں فارسی الفاظ ہیں۔ تو جس سے معلوم ہو گیا، یعنی دن اور تن ہونے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ دونوں مصدر ہیں۔ تو مصدر کی پہچان کیا ہوئی؟ فارسی میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں دن یا تن ہوگا۔ نیچے دیکھیں، بتا رہے ہیں حاشیے میں لازم و متعدی کی پہچان، یعنی مصدر دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ مصادر لازم ہوتے ہیں، کچھ متعدی ہوتے ہیں۔ لازم کسے کہتے ہیں، متعدی کسے کہتے ہیں، آپ پڑھیں گے آگے۔ مختصراً آپ یہ سمجھیں کہ جو افعال صرف فعل کے فاعل پر مکمل ہو جائے، جو افعال فاعل پر مکمل ہو جائیں انہیں ہم لازم کہیں گے، اور جو فاعل پر مکمل نہ ہوں بلکہ مفعول کی بھی ضرورت ہو، جن افعال میں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو، اسے کہیں گے متعدی۔ تو اب دیکھیں، ہم کیسے جانیں گے کہ یہ مصدر لازم ہے یا متعدی ہے؟ کیونکہ بعض مصادر ایسے ہوں گے جو صرف فاعل سے پورے ہو جاتے ہوں گے، بعض مصادر ایسے ہوں گے جو مفعول کا بھی تقاضا کرتے ہوں گے، یعنی ان افعال کے مصادر ہوں گے۔ تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ فعل لازم کا مصدر ہے یا فعل متعدی کا مصدر ہے؟ اس کی پہچان حاشیے میں بیان کر رہے ہیں۔ لازم سے ماضی مطلق ہو تو اس کے ترجمے میں نہ آئے گا۔ لازم سے، فعل لازم سے اگر ماضی مطلق کا صیغہ، یعنی مصدر اگر لازم ہو، لازم مصدر سے اگر ماضی مطلق کے صیغے کے ترجمے میں، ماضی مطلق کا جو صیغہ ہے اس کا ترجمہ جب ہم اردو میں کریں کہ اس کے ترجمے میں اگر نہ آئے تو اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ لازم ہے۔ یعنی لازم سے ماضی مطلق کا جو صیغہ آئے گا اس کے ترجمے میں لفظ نہیں آئے گا۔ اگر لفظ آ رہا ہے تو پھر وہ لازم نہیں ہے بلکہ متعدی ہوگا۔ وہی فرما رہے ہیں، لازم سے ماضی مطلق ہو تو اس کے ترجمے میں نہ آئے گا۔ جیسے میں بیٹھا، وہ آیا، ہم سوئے۔ دیکھیں، میں بیٹھا، وہ آیا، ہم سوئے، یہ تین افعال یہاں بیان ہوئے ہیں اور تینوں ماضی مطلق کا ترجمہ ہے۔ یعنی یہ جو ہے میں بیٹھا، وہ آیا، ہم سوئے، یہ سب کیا ہے؟ اردو میں ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ فارسی تو نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا فارسی میں
جو افعال استعمال ہوتے ہیں ماضی مطلق اس کا ترجمہ ہے، ماضی مطلق کا ترجمہ ہے، اور یہاں کسی میں بھی نئے نہیں آیا۔ میں بیٹھا میں دیکھیں کہیں پہ نئے ہے نہیں ہے، اسی طرح وہ آیا یہاں پہ بھی نئے نہیں ہے، یعنی وہ نے آیا ایسا نہیں ہے بلکہ وہ آیا۔ اس طرح ہم سوئے، ہم نے سوئے ایسا نہیں ہے بلکہ ہم سوئے ہے، تو ان میں نئے نہیں آ رہا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ لازم ہے، ٹھیک۔ اور متعدی سے ہو تو اس میں نئے آئے گا، یعنی لازم سے اگر ماضی مطلق کا صیغہ ہو تو اس کے ترجمے میں نئے نہیں آئے گا، اور اگر متعدی سے ماضی مطلق کا صیغہ ہو تو اس کے ترجمے میں لفظ نئے آئے گا۔ جیسے میں نے لکھا، تم نے پڑھا، دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھا، دیکھیں یہاں پہ لفظ نئے آ رہا ہے نا، میں نے پڑھا، میں نے لکھا۔ اس میں فرما رہے ہیں کہ بغیر نئے کے میں لکھا ہوں، میں سنا ہوں، تم لکھے، میں پڑھے، تم پڑھے وغیرہ جو ہم کہتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ میں لکھا ہوں، میں سنا ہوں، تم لکھے، تم پڑھے وغیرہ وغیرہ جو کہا جاتا ہے، اس طرح بولنا غلط ہے۔ یعنی اگر متعدی کا ترجمہ کرنا ہو، متعدی کا ترجمہ، متعدی ماضی مطلق کا صیغہ ہو، اس کا ترجمہ کرنا ہو تو لفظ نئے لانا ہی ہوگا۔ لفظ نئے لائے بغیر ہم اگر ترجمہ کریں گے تو ترجمہ اردو کے اعتبار سے درست نہیں ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر بغیر نئے کے میں لکھا ہوں، میں سنا ہوں، تو دیکھے، تم پڑھے وغیرہ بولنا یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اب ہمیں اردو میں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ مصدر ہے یا نہیں ہے؟ حاشیے میں اس کی پہچان بیان کر رہے ہیں کہ اردو میں مصدر کے آخر نا ہوتا ہے، اردو میں مصدر کے آخر میں نا ہوتا ہے۔ اس طرح فارسی میں مصدر پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ فارسی میں مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، اسے دیکھ کر کے ہم معلوم کر لیں گے کہ یہ فارسی کا مصدر ہے۔ لیکن ہم اردو میں کس طرح جانیں گے کہ یہ مصدر ہے؟ اس کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ اردو میں مصدر کے آخر میں نا آتا ہے، نا دیکھ کر کے ہم پہچان کر لیں گے کہ یہ مصدر ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، لکھنا، پڑھنا، اس سب کے آخر میں دیکھیں نا آ رہا ہے، لکھنا نا آیا، اس طرح پڑھنا اس میں بھی نا آیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ مصدر ہے۔ خیر آگے دیکھیں، مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں۔ مصدر کسے کہتے تھے؟ مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے ہوں، وہ کسی سے نہ بنا ہو۔ مصدر وہ ہے جس سے دوسرے الفاظ بنے ہوں اور وہ کسی سے نہ بنا ہو۔ ظاہر سی بات ہے اس سے دوسرے الفاظ بنیں گے تو اس سے فعل بھی بنیں گے اور کچھ اسما بھی بنیں گے۔ تو مصدر سے جو فعل نکلیں گے نا، مصدر سے جو فعل بنیں گے ان کی 6 قسمیں ہیں، یعنی مصدر سے 6 طرح کے افعال بنتے ہیں۔ وہی فرما رہے ہیں کہ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر نہیں، یہ 6 طرح کے افعال، ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر نہیں، یہ 6 طرح کے افعال مصدر سے نکلتے ہیں، مصدر سے بنتے ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہوتے ہیں، یعنی پہلے تو مصدر سے یہ جو 6 افعال ہیں یہ 6 افعال بنتے ہیں، مصدر سے ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر نہیں وغیرہ بنتے ہیں۔ پھر ان میں سے یعنی ماضی اور مضارع ہر ایک کے 6 صیغے ہوتے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں پھر ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہیں۔ کیا 6 صیغے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں؟ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ واحد غائب کسے کہتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی شخص موجود نہ ہو اسے کہتے ہیں غائب، اگر وہ اکیلا ہو، جو موجود نہیں ہے وہ اگر اکیلا ہو تو کہیں گے واحد غائب، جیسے کہیں گے وہ آیا، تو یہاں پہ ہم وہ جو بول رہے ہیں نا وہ اکیلا ہے، ایک اکیلے آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو کہ موجود نہیں ہے، تو یہ واحد غائب کا ہوا۔ اور جمع غائب کسے کہیں گے؟ بہت سارے موجود نہ رہنے والے لوگوں کی طرف سے جو بیان کیا جائے گا اسے کہیں گے جمع غائب، جیسے وہ سب آئے یا وہ سب گئے تھے۔ دیکھیں یہاں پہ ہم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو موجود نہیں ہیں،
اور وہ بہت سارے لوگ ہیں، ایک نہیں ہیں بلکہ بہت سارے ہیں، تو اس لیے یہ جمع غائب کہلائے گا۔ جمع غائب سے مراد کیا ہے؟ جو موجود نہ ہوں اور بہت سارے ہوں، ایک سے زائد ہوں۔ واحد حاضر سے مراد کیا ہے؟ واحد یعنی ایک، حاضر سے مراد جو موجود ہو، سامنے حاضر ہو۔ جو شخص ہمارے سامنے حاضر ہے، موجود ہے اور ایک ہے تو ہم کہیں گے واحد حاضر۔ جیسے تو، کیونکہ وہ سامنے موجود ہوتا ہے، جس سے ہم خطاب کرتے ہیں، جس سے ہم مخاطب ہوتے ہیں، تو وہ سامنے موجود ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک ہوگا تو کہیں گے واحد حاضر، اور اگر ایک نہیں ہوگا بلکہ بہت سارے لوگ ہوں گے، ہم کہیں گے تم لوگ۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ تم لوگ ایسا کیے، ویسا کیے، ویسا کیے، تو یہاں پہ ہم بہت سارے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ یہاں پہ حاضر ہیں۔ ظاہر سی بات، ہم جب خطاب کریں گے جو سامنے موجود ہوگا ہم اسی سے تو خطاب کریں گے، اسی سے تو بات کریں گے نا۔ تو جب ہم کہیں گے تم، تو اس سے معلوم ہوگا کہ یہ بہت سارے لوگ سامنے موجود ہیں۔ تو جمع حاضر سے مراد کیا ہے؟ موجود رہنے والے، سامنے موجود ہونے والے بہت سارے لوگ۔ ان کے لیے کوئی بات کہا جائے، کوئی ضمیر استعمال کیا جائے تو اسے کہیں گے جمع حاضر۔ ان جمع حاضر سے مراد سامنے جو بہت سارے لوگ موجود ہوں گے، یہ کہیں گے جمع حاضر سے وہی مراد ہوں گے۔ اب واحد متکلم سے مراد کون ہے؟ واحد متکلم، واحد یعنی ایک، متکلم یعنی بات کرنے والا، کہنے والا۔ کہنے والا اگر ایک ہو تو واحد متکلم کہلائے گا۔ اگر کہنے والے بہت سارے لوگ ہوں، بہت سارے لوگ ہیں، ایک قبیلہ ہے، سب مل کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، تو یہاں پہ کہنے والے بہت سارے ہیں، ایک نہیں ہے، تو یہ کہنی یہاں پہ جمع متکلم کہلائے گا۔ جب کہنے والے بہت سارے ہوں تو اس وقت جمع متکلم کہا جائے گا، اسے جمع متکلم کہیں گے۔ میں آسانی کے لیے آپ کو یہ بتلا دیا، وضاحت کر دیا۔ اب دیکھیں ہر ایک کی علامت بیان کر رہے ہیں۔ ہر صیغے کی علامت نیچے کے نقشے سے معلوم کریں۔ نیچے جو نقشہ دیا ہے اس میں ہر صیغے کی علامت بیان کر دی گئی ہے کہ واحد غائب کی علامت کیا ہے، جمع غائب کی علامت کیا ہے۔ فارسی میں ہم کیسے معلوم کریں گے کہ یہ واحد غائب کا صیغہ ہے، یہ جمع غائب کا صیغہ ہے، یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے یا واحد متکلم کا صیغہ ہے؟ میں کیسے معلوم کریں گے، کس طرح جانیں گے؟ اس کی علامت یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے یہ علامت کہیں موجود ہے، کسی فعل میں یہ علامت موجود ہے، اس کے آخر میں یہ علامت ہے، تو ہم اس سے معلوم کر لیں گے کہ اگر واحد غائب کی علامت ہوگی تو ہم معلوم ہو جائے گا کہ یہ واحد غائب کا صیغہ ہے۔ اگر جمع غائب کی علامت موجود ہوگی تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو صیغہ ہے جمع غائب کا صیغہ ہے۔ علامت دیکھیں، تنبیہ، علامت کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں۔ علامت کے جتنے حروف ہیں سب کے سب ساکن ہوتے ہیں، خواہ دو ہوں خواہ ایک، یعنی ایک ہو یا دو ہوں، دونوں ساکن ہوتے ہیں۔ ایک ہونے کی صورت میں بھی علامت کے حروف جو ہیں وہ ساکن ہوتے ہیں، دو ہونے کی صورت میں بھی ساکن ہوتے ہیں۔ دیکھیں نقشہ، دیکھیں سب سے پہلے صیغہ بیان کریں گے، اس کے نیچے علامت ہے، اس کے نیچے مثال ہے۔ دیکھیں صیغہ، علامت، مثال۔ واحد غائب یہ صیغہ ہے، واحد غائب کی علامت کیا ہے؟ نیچے ہے تا اور دال، یعنی واحد غائب کی علامت تا اور دال ہے۔ جس فعل کے آخر میں تا اور دال ہوگا ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ واحد غائب کا صیغہ ہے۔ تو واحد غائب کی علامت کیا ہوئی؟ آخر میں تا یا دال کا ہونا۔ دونوں ایک ساتھ میں نہیں ہوں گے، تا اور دال دونوں ایک ساتھ میں ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کبھی تا کبھی دال۔ جہاں تا جس مصدر کے آخر میں تن ہوتا ہے، یعنی تا نون جس مصدر کے آخر میں ہوتا ہے اس کے آخر میں تا ہوگا، اور جس مصدر کے آخر میں دال نون دن ہوتا ہے تو اس کے آخر میں دال ہوگا۔ تو واحد غائب کی علامت تا یا دال کا ہونا ہے۔ مثال جیسے گفت اور پرورد، گفت اور پرورد۔ گفت میں دیکھیں آخر میں تا ہے اور پرورد میں آخر میں دال ہے، گفت اور پرورد۔ جمع غائب، جمع غائب کی علامت کیا ہے؟ نون اور دال۔ جمع غائب کی علامت نون اور دال ہے۔ مثال دیکھیں پروردند، مثال میں پروردند، دیکھیں آخر میں نون اور دال ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جمع غائب کا صیغہ ہے۔ واحد حاضر، واحد حاضر کی علامت یا ہے، جیسے پروردی، پروردی کے آخر میں دیکھیں یا ہے، تو
واحد حاضر کی علامت کیا ہوئی؟ یا کا ہونا۔ جمع حاضر کی علامت یا اور دال کا ہونا ہے، جیسے پروردید۔ دیکھیں پروردید کے آخر میں یا دال ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ واحد متکلم کی علامت میم کا ہونا ہے، جیسے پروردم، آخر میں میم ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ پروردم یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ جمع متکلم کی علامت یا میم کا ہونا ہے، مثال جیسے پروردیم۔ دیکھیں پروردیم کے آخر میں یا میم ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ پروردیم جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ سوالات۔ نمبر 1، گردن مصدر ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ حالانکہ آخر میں مصدر کی علامت دن موجود ہے۔ ایک سوال کر رہے ہیں کہ لفظ گردن یہ مصدر ہے یا مصدر نہیں ہے؟ دیکھیں گردن کے آخر میں دن تو ہے نا، دن ہے، اب مصدر ہے یا نہیں ہے آپ بتائیں۔ تو اس کا جواب ہم عرض کریں گے کہ مصدر جو ہے، گردن جو ہے یہ مصدر نہیں ہے۔ جواب میں آپ کو تحریر کرنا ہے کہ گردن مصدر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سوال کیا ہے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ فارسی لفظ نہیں ہے۔ گردن یہ فارسی لفظ نہیں ہے بلکہ اردو لفظ ہے۔ فارسی لفظ کے آخر میں اگر دن یا تن ہوتا تب مصدر مانتے۔ گردن جب فارسی لفظ ہے ہی نہیں بلکہ اردو لفظ ہے، اگرچہ اس کے آخر میں دن ہو تب بھی ہم اسے مصدر نہیں مانیں گے۔ تو گردن مصدر نہیں ہے بلکہ گردن ایک اسم ہے، عام اسم ہے، مصدر نہیں ہے۔ نمبر 2، گفت میں تمام صیغوں کی علامت ملاؤ۔ گفت یہ واحد غائب کا صیغہ ہے۔ دیکھیں واحد غائب کی جو مثال دی ہے اس میں گفت ہی لکھا ہے۔ اب گفت کے آخر میں تمام صیغے یعنی اور جو 5 صیغے ہیں ان کی علامت ملا کر کے آپ کو لکھنا ہے۔ تو گفت میں پہلے تو گفت موجود ہے، اس میں جو واحد غائب کی علامت تا ملی ہوئی ہے۔ گفت یہ واحد غائب کا صیغہ ہے۔ جب جمع غائب کا صیغہ بنانا ہوگا تو ہم گفت کے آخر میں نون اور دال بڑھائیں گے تو کہیں گے گفتند۔ نون دال بڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ گفتند ہوگا، جمع غائب کا صیغہ۔ جمع غائب کی علامت نون دال بڑھائیں گے تو گفت سے گفتند ہوگا۔ پھر واحد حاضر کی علامت یا بڑھائیں گے تو گفت سے گفتی ہوگا۔ پھر جمع حاضر کی علامت یا اور دال بڑھائیں گے تو گفت سے گفتید ہوگا۔ جمع حاضر کی علامت جو یا دال ہے، جب ہم گفت کے آخر میں یا دال لگائیں گے تو گفت سے گفتید ہوگا۔ اور واحد متکلم کی علامت میم اگر گفت کے آخر میں بڑھائیں گے تو گفت سے گفتم ہوگا۔ گفتم یہ واحد متکلم کا صیغہ ہوگا۔ جمع متکلم کی علامت جو ہے یا میم، جب گفت کے آخر میں یا میم بڑھائیں گے تو گفتیم ہوگا۔ گفتیم یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ گفت کا معنی اس نے کہا اور گفتند کا معنی ہوگا انہوں نے کہا۔ گفتی کا معنی ہوگا تو نے کہا۔ گفتید کا معنی ہوگا تم نے کہا، یعنی تم لوگوں نے کہا۔ گفتم کا معنی ہوگا میں نے کہا۔ گفتیم کا معنی ہوگا ہم لوگوں نے کہا۔ سوال نمبر 3، خردم کیا صیغہ ہے؟ دیکھیں اب غور کریں، یہاں جو علامت بیان کی گئی ہیں ان میں سے کون سی علامت خردم میں ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خردم کے آخر میں میم موجود ہے جو کہ واحد متکلم کی علامت ہے۔ جب واحد متکلم کی علامت موجود ہے تو یہ صیغہ بھی واحد متکلم کا ہوگا، تو خردم واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ خردم واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ سوال نمبر 4، جمع حاضر کی علامت بتاؤ۔ جمع حاضر کی علامت کیا ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں، اوپر دیکھ لیں، یا دال۔ جمع حاضر کی علامت یا دال ہے۔ نمبر 5، گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ۔ گفت یہ واحد غائب کا صیغہ ہے، اس سے جمع متکلم کا صیغہ بنانا ہے۔ جمع متکلم کا صیغہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یا اور میم کا اضافہ کرنا ہوگا، کیونکہ جمع متکلم کی علامت یا اور میم ہے۔ تو جب ہم گفت کے آخر میں یا اور میم لگا دیں گے تو جمع متکلم کا صیغہ بن جائے گا۔ تو اس طرح گفت سے گفتیم ہوگا۔ گفت سے جمع متکلم کا صیغہ گفتیم بنے گا۔ گفت سے گفتیم۔
نمبر 6، خردند کیا صیغہ ہے؟ دیکھیں غور کریں، خردند کے آخر میں آپ اگر دیکھیں گے علامت میں سے نون دال موجود ہے، یعنی جتنے بھی علامات یہاں بیان کیے گئے ہیں ان میں سے نون دال موجود ہے، اور نون دال کون سے صیغے کی علامت ہے؟ نون دال جمع غائب کے صیغے کی علامت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خردند جمع غائب کا صیغہ ہے، خردند جمع غائب کا صیغہ ہے۔ نمبر 7، گوید۔ گوید میں کون سی علامت موجود ہے؟ گوید میں اگر آپ دیکھیں گے تو غور کریں گے تو آخر میں جو دال ہے وہ علامت موجود ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آخر میں جو یا دال ہے یہ علامت ہے، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں، تنبیہ میں آپ کو بیان کیا گیا ہے علامت کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں، حالانکہ گوید میں جو یا ہے وہ ساکن نہیں ہے، جس سے معلوم ہوا کہ وہ علامت کے حرف نہیں ہے۔ گوید میں جو یا ہے نا، آخر میں دال ہے، اس سے پہلے جو یا ہے وہ ساکن نہیں ہے بلکہ متحرک ہے، اس پر فتحہ ہے، اور آپ جان چکے ہیں، آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ علامت کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں، لیکن گوید میں یا ساکن نہیں ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ یا علامت کی یا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف آخر میں جو دال ہے وہ علامت کا حرف ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو آگے شیئر کریں۔